السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17ویں صدی کا واحد جنگی بحری جہاز جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ 17ویں صدی کے آغاز میں شمالی یورپ میں واقع سویڈن بحیرہ بالٹک کے گرد ایک طاقتور سلطنت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ 1620 میں سویڈن اور پولینڈ کے مابین جنگ چھڑ گئی، لہٰذا شاہ سویڈن گستاف ایڈولف نے ایک جنگی بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس بحری بیڑے میں واسا نامی جہاز بھی شامل تھا، جو اپنی جنگی صلاحیت کی بنا پر اس دور کا مضبوط اور طاقتور ترین جنگی جہاز تصور کیا جاتا تھا۔ مگر یہ عظیم الشان جہاز ایسا بدقسمت ثابت ہوا کہ اپنے پہلے سفر کے آغاز پر ہی غرق ہو گیا اور پھر کم و بیش 350 سال تک سمندر کی تہہ میں پڑا رہا۔ اب یہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے واسا میوزیم میں موجود ہے اور اس وقت یہ 17ویں صدی کا واحد جنگی بحری جہاز ہے جسے سمندر کی تہہ سے نکال کر اس کی اصل حالت میں محفوظ کیا گیا ہے۔ 1620 میں مکمل ہونے والا واسا دنیا کا سب سے بڑا تو نہیں، البتہ طاقتور ترین بحری جہاز ضرور تھا، جو سویڈن کی جنگی قوت کی علامت بن چکا تھا۔ 226 فٹ لمبے اس جہاز پر پہلی دفعہ زیادہ توپیں نصب کرنے کے لیے 2 عرشے بنائے گئے تھے۔ اس پر کل 64 توپیں نصب تھیں، جبکہ اس میں 300 سپاہیوں کی گنجائش موجود تھی۔ مگر شومیئی قسمت کے واسا کو کسی لڑائی میں اپنی قوت کے اظہار کا موقع ہی نہ مل سکا اور اپنے پہلے سفر کے آغاز ہی میں یہ جہاز غرق ہو گیا۔ واسا کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 10 اگست 1628 کو روانگی کے وقت اسٹاک ہوم کی بندرگاہ پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ یوں لگتا تھا کہ سارا شہر ہی واسا کو اپنے پہلے سفر پر روانہ کرنے کے لیے امڈ آیا ہے۔ پورے شہر میں جشن کا سماں تھا، حتیٰ کہ کئی غیر ملکی سفارتکار بھی اس عظیم الشان جہاز کی روانگی کا نظارہ کرنے کے لیے بندرگاہ پر موجود تھے۔ وقت مقررہ پر واسا نے اہلیان شہر کو توپوں کی سلامی دی اور دھیرے دھیرے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا۔ ابھی یہ بندرگاہ سے محض 1 ناٹیکل میل دور ہی گیا تھا کہ اس نے آہستہ آہستہ ایک جانب کو جھکنا شروع کر دیا۔ جہاز کے ملاحوں نے اسے سیدھا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا جھکاؤ جاری رہا اور توپوں کے لیے بنائے گئے دہانوں سے جہاز کے اندر پانی بھرنا شروع ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بحیرہ بالٹک نے واسا کو اپنی گہرائی میں سمو لیا۔ اس وقت جہاز پر 150 لوگ سوار تھے، جن میں سے لگ بھگ 50 افراد ہلاک ہو گئے۔ دراصل اس بھاری بھرکم جہاز کی تعمیر میں معمار درست حساب کتاب نہ لگا سکے جو جہاز کو توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتا۔ جو حساب کتاب لگایا گیا وہ کسی چھوٹے اور ہلکے جہاز کے لیے تو موزوں تھا، مگر ایسے جہاز کے لیے نہیں جس میں 64 توپیں نصب تھیں اور جس میں پہلی دفعہ توپوں کے لیے 2 عرشے بنائے گئے تھے۔ گو کہ معماروں نے پانی میں جہاز کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس کی بنیادوں میں 103 ٹن وزنی پتھر بھی لگائے تھے، مگر یہ وزن بھی توپوں کے بھار اور بادبانوں کی بدولت پڑنے والے شدید دباؤ کو جھیلنے میں ناکام رہا، لہٰذا واسا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک جانب کو جھکتا چلا گیا۔ واسا کی غرقابی سے جنگی جہاز بنانے والوں نے کافی کچھ سیکھا اور پھر آنے والے وقتوں میں ایسے کئی کامیاب جہاز بنائے گئے جن میں توپوں کے لیے 2، 3 حتیٰ کہ 4 عرشے بھی موجود تھے۔ واسا کم و بیش 350 سال تک سمندر کی تہہ میں پڑا رہا، حتیٰ کہ 1965 میں غرقاب جہاز ڈھونڈنے والے ایک مہم جو اینڈریس فرینزن نے اسے 30 میٹر کی گہرائی میں دریافت کر لیا۔ کئی ہفتوں کی منصوبہ بندی اور تیاری کے بعد بالآخر 24 اپریل 1961 کو واسا کو سمندر کی تہہ سے مکمل حالت میں باہر نکال لیا گیا۔ اس کے ساتھ لگ بھگ 14,000 کے قریب لکڑی کے مختلف ٹکڑے بھی باہر نکالے گئے، جن میں 700 کے قریب مجسمے اور جہاز کا دیگر سجاوٹی سامان شامل تھا۔ اگلے 17 سال تک ماہرین جہاز کے ڈھانچے اور دیگر مختلف اشیاء کو ان کی اصل حالت میں
محفوظ بنانے کے لیے کام کرتے رہے۔ اس مقصد کے لیے ماہرین نے ایک خاص قسم کا کیمیکل استعمال کیا جس نے خشک ہو جانے پر لکڑی کو سکڑنے سے محفوظ رکھا۔ بعد ازاں اسٹاک ہوم میں اس جہاز کے لیے ایک خاص عجائب گھر قائم کیا گیا اور جہاز کے نام پر ہی اس کا نام واسا میوزیم رکھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واسا میوزیم تقریباً اسی جگہ قائم کیا گیا جہاں 17ویں صدی میں واسا کو بنایا گیا تھا۔ آج تقریباً 10 لاکھ سے زائد سیاح ہر سال واسا میوزیم میں اس عظیم الشان جہاز کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ واسا میوزیم میں درجہ حرارت اور نمی کو ہمیشہ ایک خاص سطح پر برقرار رکھا جاتا ہے تاکہ جہاز کے ڈھانچے کو طویل عرصے تک محفوظ رکھا جا سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔